الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو تمام باتیں سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی بار میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے رکھا ہے، موضوع کا حصہ نہیں ہے پھر بھی رکھنا پڑتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کی نماز سے پہلے کوئی بھی سنت ثابت نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آئے تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں، آپ کے پاس وقت ہو تو نفل نماز جتنی لمبی پڑھنا چاہیں جتنی پڑھنا چاہیں پڑھتے رہیں، لیکن جب خطیب خطبے دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے اور آپ مسجد میں داخل ہوں یا خطیب خطبہ دے رہا ہو تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر اذان ہو رہی ہے جمعے کی اور آپ مسجد میں آئے تو آپ انتظار نہ کریں کہ اذان ختم ہوگی تب میں 2 رکعت پڑھوں گا۔ اذان کا جواب دینا سنت ہے اور یہ عمل اس سے بھی زیادہ اہم ہے، لہذا اذان کے دوران بھی آپ جمعے کے دن 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے۔ لیکن نہ جانے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نبی کی بات پسند نہیں آتی، شریعت کی بات پسند نہیں آتی، اسلام کی بات پسند نہیں آتی۔ میں کتنا آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کروں، میرے پاس 20 منٹ کا وقت ہے جمعے کا، میں نے اس کو بڑھوا کر آدھا گھنٹہ کیا، 5-4 منٹ کی اذان ہوتی ہے، اب آپ سنت صاحب پڑھتے رہیں۔ تو آپ ایک بات بتائیے، جس کلاس میں آپ حاضر ہوں اور آپ کا استاد آپ کو سبق دے رہا ہو، لیکچر دے رہا ہو، اور آپ بیٹھ کے ہوم ورک کریں، یہ کہاں سے درست ہوگا؟ وہ آپ کو مارے گا، پنش کرے گا، اور پنش دے کر کے آپ کو روم کے باہر کرے گا کہ یہ طریقہ تمہارا صحیح نہیں، ہوم ورک کرنا تھا گھر سے کر کے آتے، یہاں میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں اور تم یہاں پر ہوم ورک کرو، کس طریقے سے درست ہو سکتا ہے؟ بہرحال لیکن بے فکر رہیے، آپ پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ میں خطبے سے پہلے یہ کہتا رہوں گا، میں بھی نہیں سدھروں گا، کیونکہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، اور ہم اہل حدیث قرآن و سنت کا مسئلہ سمجھانے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، نہ ہمیں شرم آتی ہے، نہ ہمارے لیے کوئی عار کی بات ہے، نہ شرمندگی کی بات ہے۔ تو آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس موضوع کا تعلق ایک شہر سے ہے، اور وہ شہر شام کے علاقے کے اندر ہے، جس کو یروشلم کہا جاتا ہے، جس کو القدس کہا جاتا ہے، ہم اور آپ جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، اور اس شہر کے اندر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام مسجد اقصی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر چند دیر گفتگو ہونا ہے۔ مسجد اقصی کو مسجد اقصی اس لیے کہا جاتا ہے، عربی کے اندر اقصی کا معنی ہوتا ہے دور والی، اور مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ سے بہت دور ہے۔ کتنا دور ہے؟ تقریباً 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے خانہ کعبہ کا اور مسجد اقصی کا، جہاں جانے میں 40 دن 40 راتیں لگ جائیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مسجد اقصی تمام طریقے کی گندگیوں سے پاک ہے، تمام طریقے کی گندگیوں سے دور ہے، اسی لیے مسجد اقصی کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد ہے کہاں؟ یہ مسجد شام کے علاقے یروشلم فلسطین کے اندر موجود ہے، اور اس کا رقبہ کتنا ہے؟ تقریباً 47 یا 48 ایکڑ میں پھیلا ہوا پورا رقبہ ہے، اور اس پورے رقبے کو پورے رقبے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسجد بنائی کب گئی؟ زیادہ مشہور یہ ہے اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور ایک حدیث دیکھ لیں جس کو امام نسائی اپنی کتاب میں لے کر کے آئے ہیں، جس کو احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر لے کر کے آئے ہیں، اور امام منذر رحمۃ اللہ علیہ الترغیب و ترہیب کے اندر لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لما فرغ سلیمان ابن داؤد ببناء مسجد الاقصی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کو بنا کر کے فارغ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا، آئے اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے جو تیرے فیصلے کے مطابق۔ دوسری دعا، آئے اللہ مجھے ایسی بادشاہت نصیب فرما جو میرے بعد تو کسی کو عطا نہیں کرے گا۔ تیسری دعا، آئے اللہ جو میری اس مسجد میں آ جائے اور آ کر کے نماز پڑھ لے، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ 3 دعائیں کی۔
حضرت سلیمان نے 3 دعائیں کی. آئے اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نصیب فرما جو تیرے فیصلے کے مطابق ہو. آئے اللہ مجھے ایسی بادشاہت نصیب فرما میرے بعد تو کسی کو نہیں دے گا. اور اللہ یہ جو میں نے مسجد بنائی ہے، جو اس مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لے، مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی شروع کی دونوں دعاؤں کو تو قبول کر لیا، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تیسری دعا کو بھی قبول کر لیا ہوگا. تو اس سے یہ تو معلوم چلا کہ مسجد اقصی حضرت سلیمان نے بنائی. لیکن یہ یاد رکھیے مسجد اقصی کو حضرت سلیمان نے ری بلڈ کیا، نئے سرے سے نہیں بنایا، بلکہ مسجد اقصی پہلے سے موجود تھی. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث دیکھ لیجیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے، ایو مسجد وضع فی الارض اولا، آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں المسجد الحرام، سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنایا گیا. آئے اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے جواب دیا مسجد اقصی بنائی گئی. صحابی نے سوال کیا کم بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، یعنی سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنایا گیا اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا. اب اگر یہ کہا جائے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا ہے اور ہمیں معلوم ہے خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، ان دونوں کے درمیان تقریباً 2000 یا 2500 سال کا فاصلہ ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں ہوگا حضرت سلیمان نے سب سے پہلے مسجد اقصی کو بنایا. صحیح بات امام جریر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح بات جو مجھے معلوم ہوتی ہے، نہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے بنایا اور نہ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان نے سب سے پہلے بنایا. درست بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا یا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور آدم علیہ السلام نے ہی یا ان کی اولاد میں سے کسی نے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنایا. تو ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے. حضرت آدم نے بنایا اور اس کے 40 سال کے بعد آدم نے یا ان کی اولاد میں سے کسی نے مسجد اقصی کو بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم نے اس کو ریبلڈ کیا اور حضرت سلیمان نے مسجد اقصی کو ریبلڈ کیا. تو یہ مسجد اقصی کی تاریخ ہے. مسجد اقصی کا اسلام کے اندر مقام کیا ہے؟ ہمارا خطبہ مسجد اقصی کے اوپر کیوں ہے؟ ہم مسجد اقصی کے لیے بے قرار کیوں رہتے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، مسجد اقصی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. ہمارے نبی نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے، اور پڑھی ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو مکے کے اندر تھا اور مجھے مکے سے اٹھا کر کے براق پر سوار کر کے بیت المقدس میں لے آیا گیا، مسجد اقصی میں داخل کیا گیا، اور میں نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی. حضرت آدم نے میرے پیچھے نماز پڑھی، حضرت نوح نے پڑھی، حضرت عیسیٰ نے پڑھی، حضرت موسیٰ نے پڑھی. جتنے نبی ہیں سارے نبیوں نے مسجد اقصی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. ہمارے نبی کو امام بنایا گیا، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اس نے اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے، تو وہ مسجد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اسی لیے ہمیں اس مسجد سے محبت ہے، کیونکہ وہیں سے ہمارے نبی کو معراج پر لے جایا گیا. اب سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے تمام نبیوں کو نماز ہی پڑھوانا تھا، خانہ کعبہ میں جمع کر دیا جاتا اور اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں نماز پڑھا دیتے، یہ تو زیادہ آسان تھا. خانہ کعبہ کی فضیلت مسجد اقصی سے زیادہ ہے، اور یہ نبی اکرم کے گھر کے قریب بھی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل تھا اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق تھا. اسماعیل مکہ میں آباد ہوئے، ان کی نسل سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق،
ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب ہوئے، یعقوب کے بیٹے یوسف ہوئے، اور پھر ان کے 12 بیٹے ہوئے، اور اس سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، اور حضرت یعقوب کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب کی اولاد سے تھے، حضرت اسرائیل کے بیٹے تھے، سب بنو اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ ان کی اولاد سے تھے، حضرت ہارون ان کی اولاد سے تھے، حضرت داؤد ان کی اولاد سے تھے، حضرت زکریا ان کی اولاد سے تھے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو جتنے نبی آئے سب بنی اسرائیل سے آئے، اور تمام بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، ہمارے نبی کو وہاں کا امام بنایا گیا، اور یہودیوں کو عیسائیوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اب قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، اب قبلہ بدلا جا رہا ہے، اب حکومت تم سے چھینی جا رہی ہے اور نبوت ٹرانسفر ہو رہی ہے، نبوت اب اسماعیل کی اولاد میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جا رہی ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے وہاں سے، اور یہ بھی پیغام دیا گیا، آئے مسلمانوں، جس طریقے سے تمہیں خانہ کعبہ سے محبت ہے، مسجد نبی سے محبت ہے، وہ تمہارے نبی کی مسجد ہے، تمہیں اتنی ہی محبت مسجد اقصیٰ سے بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، تمہارے نبی نے وہاں پر نماز پڑھائی ہے، تو تمہارے دلوں کے اندر بھی مسجد اقصیٰ کی محبت ہونا چاہیے۔ مسجد اقصیٰ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی ثواب کی نیت کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نارمل طریقے سے تو جا سکتے ہیں، لیکن ثواب سمجھ کے کسی مسجد میں جائیں تو 3 مسجدوں کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اور کوئی بھی مسجد ہندوستان کے اندر نہیں ہے، کوئی مسجد اجمیر کے اندر نہیں ہے، کوئی مسجد بریلی کے اندر نہیں ہے، 3 مسجدیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ ایک مسجد تو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، دوسری مسجد مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی ثواب کی نیت کر کے سفر کرنا جائز اور درست نہیں۔ مسجد اقصیٰ کا مقام کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کی فضیلت کیا ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، مسجد اقصیٰ کا مقام یہ ہے کہ آپ یہاں ایک نماز پڑھیں، ایک نماز مانی جائے گی، لیکن جب آپ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 250 نمازوں کا ثواب۔ آپ مسجد حمزہ میں ایک نماز پڑھیں، ایک نماز، آپ دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھیں، ایک نماز، آپ بھوپال کی شاہی مسجد میں نماز پڑھیں، ایک نماز، آپ دبئی کی شیخ زاید مسجد میں نماز پڑھیں، ایک نماز، لیکن جب یہی نماز آپ مسجد اقصیٰ میں پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے۔ اور کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 شہر اور 4 مسجدیں ایسی ہیں کہ دجال وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے، چوتھی مسجد طور ہے، اور 2 شہر جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شہر مکہ المکرمہ ہے اور دوسرا شہر مدینہ المنورہ ہے، یہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کی تمنا تو تھی کہ مسجد اقصیٰ کو، عیسائیوں کی حکومت تھی، آزاد کیا جائے عیسائیوں سے، لیکن حضرت ابو بکر کے وقت میں فتنے اتنے تھے، ارتداد کا فتنہ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، حضرت ابو بکر اتنے مصروف رہے، 2-2.5 سال اتنا وقت نہیں ملا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کریں۔ لیکن اپنی زندگی کے آخری وقت میں حضرت عمر فاروق کو نصیحت کر کے گئے تھے، آئے عمر مسجد اقصیٰ، آئے عمر مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانا ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا، آپ نے لیٹر لکھ کر کے بھیجا کہ عراق سے فارغ ہونے کے بعد فوراً تمام لوگ بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف رخ کریں۔ صحابہ نے رخ کر لیا، مسلمانوں کے لشکر نے رخ کر لیا، اور شہر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں پڑاؤ ڈال کر کے۔ وہاں کے پوپ کو معلوم چلا عیسائیوں کا عالم تھا، آیا کہنے لگا کیا معاملہ ہے، آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ مسلمان جواب دیتے ہیں ہمارے خلیفہ نے یہ حکم دیا ہے، ہم تمہارے شہر کو، بیت المقدس کو، یروشلم کو فتح کریں گے۔ عیسائیوں کا عالم کہتا ہے یہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا ہماری پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے شہر کو وہی فتح کر سکتا ہے جس کا نام عمر ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص بھی لشکر کے اندر ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے سوچا کہ شاید یہ عمر میرا ہی نام ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا آئی عیسائی کے عالم، آئے پوپ، تیری کتاب میں جو عمر ہے وہ عمر میں ہی ہوں۔ عیسائیوں کے عالم نے کہا اپنا نام لکھیے۔ حضرت عمرو بن عاص نے نام لکھا،
عیسائیوں کے عالم نے کہا یہ آپ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں جو عمر ہے وہ 3 حرفوں کا ہے، عین میم را، اور آپ کا نام 4 حرف پر مشتمل ہے، عین میم را واو۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم ایک بات میں تم سے کہوں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہ ہمارے جو خلیفہ ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن الخطاب، ان کے نام کے اندر 3 ورڈ ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ تمہاری کتابوں میں جو عمر لکھا ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین عمر کا نام ہے۔ عیسائیوں کے عالم نے کہا ٹھیک ہے، اپنے امیر کو بلاؤ، اگر وہ یہاں پر آ جائیں تو ہم بیت المقدس کی چابی ان کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ مسلمانوں نے لیٹر لکھ کر کے بھیجا، حضرت عمر کے پاس خط پہنچا، صحابہ کو جمع کیا، اپنے مشورہ دینے والوں کو جمع کیا، کیا مشورہ دیا جائے، کیا کیا جائے؟ حضرت عثمان کہنے لگے آئے امیر المومنین، ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہودی ذلیل ہو کر کے مدینہ آئیں گے اور آپ کے قدموں میں بیت المقدس کی چابی دے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آئے عمر فاروق میرا مشورہ یہ ہے جب وہ آپ کو بلا رہے ہیں تو جائیے، شاید اس کے اندر زیادہ خیر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کے مشورے کو پسند فرمایا، گئے، اپنا ماما باندھا اور اپنا لباس پہنا، کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے کہا آئے امیر المومنین یہ کیسا لباس پہن کر کے جا رہے ہیں؟ فلسطین کے عیسائی بڑے پیسے والے ہیں اور مسلمانوں کے امیر کے کپڑے میں کئی پیبند لگے ہو۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، فرمایا سنو، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے دی ہے، کپڑوں کے ذریعے نہیں دی ہے۔ اللہ نے عزت اسلام کے ذریعے دی ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرما دے گا۔ پھر اپنے غلام کے ساتھ فلسطین پہنچے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ عیسائیوں کا جو عالم تھا اس نے چابی حضرت عمر فاروق کے قدموں میں رکھ دی اور بغیر لڑے، بغیر خون بہائے، بغیر قتل و غارت گری کے فلسطین کی حکومت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اس عیسائی عالم نے وہ جگہ بتائی، حضرت عمر نے نماز پڑھی۔ آج بھی وہاں ایک مسجد موجود ہے اور اس مسجد کا نام مسجد عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ قبۃ الصخرہ، وہاں پر عیسائیوں کی عورتوں نے اپنے حیض کے گندے کپڑے ڈال رکھے ہیں، کوڑا ڈال رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے رومال سے اس کو صاف کیا۔ یہودیوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ ان عیسائیوں پر حملہ کیجئے، ان کو قتل کیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آج کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر عیسائی بھی رہیں، یہودی بھی رہیں، مسلمان بھی رہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اہل کتاب کو ذمی بن کر کے رہنا ہوگا۔ اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں فلسطین کی حکومت آ گئی اور بہت آرام سے مسلمان فلسطین کے اندر آباد ہے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کسی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں۔ رفتہ رفتہ حالات بدلتے گئے، مسلمان پاور میں آتے گئے، صدیاں گزرتی گئیں، مسلمانوں کی سلطنتیں بڑھتی گئیں۔ 4 صدی ہجری کے اخیر میں 2 حکومتیں بہت بڑی تھیں۔ ایک حکومت سلجوقی حکومت جو فلسطین اور شام کے علاقے میں تھی، دوسری حکومت فاطمی شیعہ رافضیوں کی حکومت جو مصر میں تھی۔ ان شیعوں نے سلجوقی حکومت پر جو سنیوں کی حکومت تھی حملہ کیا، مارا، اور جب عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو انہوں نے 3 لاکھ کا لشکر فلسطین پر بھیجا اور یروشلم کے اندر مسلمانوں کو کاٹا گیا، مارا گیا، نوجوانوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، بچوں کو قتل کیا گیا میرے بھائیوں۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں اس دن 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا، 70,000 مسلمانوں کو۔ گھوڑوں کی آدھی ٹانگیں مسلمانوں کے خون میں تھی۔ مسجد اقصیٰ کا جو نقصان ہوا ہے 4 صدی ہجری میں میرے بھائیوں، وہ کس کی وجہ سے ہوا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جن کی آج آپ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، جن کالے کپڑے والوں کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تاریخ کا علم نہیں ہے، آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کی جانکاریاں صرف یوٹیوب تک محدود ہیں، آپ کی جانکاریاں صرف واٹس ایپ کی فیک تحریروں تک موجود ہیں۔ حقیقت پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا آج آپ جن کی تعریفیں کر رہے ہیں حقیقت میں فلسطین کے اندر مسلمانوں کا خون بہانے والے سب سے پہلے یہی لوگ ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلوانے والے یہی لوگ ہیں۔ بہرحال مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن گئی اور حکومت عیسائیوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔
اس کے بعد میرے بھائی مسلمانوں نے کوشش کی. عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سلطان تھے اپنے وقت کے. انہوں نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کی کوشش کی. محنت تو بہت کرتے رہے لیکن اپنی کوشش کے اندر کامیاب نہیں ہو پائی. اس کے بعد نور الدین زنگی ان کے بیٹے سلطان بنے. انہوں نے بھی محنت کی یہاں تک کہ یہ عیسائی مسجد اقصیٰ کے بعد اب انہوں نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا رخ کیا. حضرت نور الدین زنگی نے ایسا لشکر بھیجا ان عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, لیکن وہ بھی زیادہ دن زندہ نہ رہے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. نور الدین زنگی کے لشکر کے کمانڈر تھے, فوجی تھے, اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس بندے پر جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا. جو مشن سلطان نور الدین زنگی کا تھا, وہ مشن, وہ امامہ, وہ دستار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سر باندھی, اور انہوں نے تب تک چین کی سانس نہ لی جب تک کہ فلسطین کو یہودی عیسائیوں سے آزاد نہ کروایا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اچھا اچھا کھانا آتا لیکن وہ کھانا نہیں کھاتے. سوال کرنے والوں نے سوال کیا, سلطان کیا بات ہے, آپ کے سامنے اچھی اچھی غذائیں آتی ہیں اور آپ کھاتے نہیں ہیں؟ سلطان نے جواب دیا, مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے اور میں اچھا پکوان کیسے کھاؤں. لکھنے والوں نے لکھا ہے رات میں سوتے تو سوتے میں خواب مسجد اقصیٰ کا دیکھتے. یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی تھے. میرے بھائیوں, سب سے پہلے حطین کی جنگ ہوئی اور حطین کی جنگ میں 30,000 عیسائیوں کا قتل ہوا اور 30,000 عیسائیوں کو قیدی بنایا گیا. اس میں ایک وہ بھی لایا گیا عیسائی تھا, جب مسلمانوں کی کشتی اس کے علاقے سے گزرتی تھی تو مسلمانوں کی کشتی کو کڈنیپ کر کے اور اس کشتی والے مسلمان کا قتل کر دیتا تھا اور کہتا تھا بلاؤ اپنے محمد کو, کہاں ہے؟ وہ بھی لایا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا, کہا محمد تو نہیں آ سکے لیکن محمد کا غلام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے 2 مہینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر حملہ کیا. پھر لمبی تاریخ ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں, مسلمانوں کے ہاتھوں میں مسجد اقصیٰ آ گئی, یروشلم آ گیا, فلسطین کا علاقہ آ گیا, اور 761 سال مسلمان بڑے امن و سکون کے ساتھ, چین و اطمینان کے ساتھ فلسطین کے اندر آباد رہے. لیکن 1917 کے بعد جب جنگ عظیم ختم ہوئی تو آہستہ آہستہ یہودی وہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے, اور 1948 کے اندر دھوکے کے ذریعے, ظلم کے ذریعے وہاں پر یہودیوں کو آباد کیا گیا, بسایا گیا. اور 1968 میں پھر وہ اسرائیل اور عرب کی ایسی جنگ شروع ہوئی. آج بھی وہاں بچے مارے جا رہے ہیں, وہاں بوڑھے مارے جا رہے ہیں, نوجوان شہید کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ مسجد اقصیٰ کی بڑی مختصر سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب موجودہ وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ میرے بھائیوں, موجودہ وقت میں ضرورت ہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں. ضرورت ہے ہم ان مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں. میرے بھائیوں, آج ضرورت ہے ان اپنی تاریخ کو یاد رکھو کہ وہ ملک مسلمانوں کا ملک تھا, وہ مسجد مسلمانوں کی مسجد تھی, اور کس طریقے سے فرانس, برطانیہ نے وہاں پر اس علاقے کے اندر یہودیوں کو آباد کیا. آج ضرورت ہے ہمارے ممبر و محراب سے ایسے خطبے ہونا چاہیے اور ہم اپنی نسلوں کو بتائیں کہ حقیقت میں وہ مسجد ہماری مسجد ہے اور وہ مسجد اقصیٰ ہے. موجودہ وقت میں ضرورت یہ ہے میرے بھائیوں, آپ کے مال سے زیادہ, آپ کی اولاد سے زیادہ, آپ کی پراپرٹی سے زیادہ آپ کو مسجد اقصیٰ سے محبت ہونا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. وہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کی جگہ ہے, اس سے محبت ہو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, موجودہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھے, اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی بہن, بیٹی, بیوی اور ماؤں کی حفاظت فرمائے, اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کر دے. اور میرے بھائیوں, یاد رکھو, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, 1 سال کے بعد 10 سال, لیکن ایک وقت آئے گا جب یہودیوں کا قتل عام ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہودی کسی پہاڑ یا پیڑ یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا, وہ پتھر, وہ پہاڑ, وہ پیڑ پکار کے کہے گا آئے مسلمان, یہودی میرے پیچھے چھپا ہے, اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے. یاد رکھیے میرے بھائیوں, ان کے سرغنہ دجال کو مقام لد پر حضرت عیسیٰ قتل کریں گے, اور اس کے بعد یہودیوں کا بھی قتل ہوگا. وہ دن آئے گا, وہ دن یہ زمین بھی دیکھے گی, یہ آسمان
آسمان بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں ظالموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے، جنہوں نے گھر اجاڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجاڑ دے، جنہوں نے بستیاں لوٹی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تہو بالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں سے انتقام لے لے۔ میرے بھائیوں، مسئلہ فلسطین کا، اسرائیل کا کچھ بھی ہو، ہم اس میں بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ رشیا یوکرین کی جنگ ہو، چاہے وہ ہمارا ملک ہندوستان ہو، انسانیت برقرار رہنی چاہیے، انسانیت کا گلا نہ گھٹے۔ میرے بھائیوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور انسانوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین ہمارے ملک کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ جو ہمارے ملک کی آب و ہوا کو خراب کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار فرما دے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان کے مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔